السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 34 آف دا آپریٹنگ سسٹمس کورس. آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میموری مینجمنٹ کی، اور ان پرٹیکولر آخری لیکچر میں تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکشن کی، لیکن اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی ایک بہت مشہور اور کامنلی یوز ٹیکنیک آف میموری مینجمنٹ کالڈ پیجنگ. تو پیجنگ کی کافی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. آج کوشش یہ ہوگی کہ پیجنگ کی جو موسٹلی ڈسکشن ہے چیپٹر 9 میں وہ ہم ختم کر لیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا، آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایز یوزول ویل ریویو دا پریویس لیکچر. اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں نے پروٹیکشن کی بات کرنی تھی کہ ہاؤ پروٹیکشن ورکس ان پیجنگ، لیکن وہ وقت ختم ہو گیا تھا، وہ نہیں کر سکے تھے. اس لیے آج سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ ہاؤ پروٹیکشن ورکس ان پیجنگ. اس کے بعد پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنے کے مختلف اسٹرکچرز ہیں، ان کی بات کریں گے ڈیٹیل میں. ان پرٹیکولر 3 طرح کے اسٹرکچرز کی بات کریں گے: ملٹی لیول پیجنگ، ہیشڈ پیج ٹیبلز اور انورٹڈ پیج ٹیبلز کی. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اسٹرکچرز کی ضرورت پڑتی ہے صرف اس لیے کہ پیج ٹیبلز بہت بڑے ہوتے ہیں جبکہ ایڈریس اسپیس، لاجیکل ایڈریس اسپیس بڑی ہو. تو اس لیے اس کے مختلف اسٹرکچرز بناتے ہیں تاکہ لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک تو ایفیشینٹ ہو جائے، دوسری یہ کہ اتنی بڑی لاجیکل ایڈریس اسپیس اس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں ود دا گیون پیج سائزز اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اور آخر میں آج ہم دیکھ لیں گے کہ شیئرنگ جو ہے، شیئرنگ آف ڈفرنٹ تھنگز بٹوین پروسیسز. When you said things, it doesn't mean files and so on, but ایک پروسیس اپنی ایڈریس اسپیس کو کس طرح کسی اور پروسیس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے بائی یوزنگ پیجنگ. ٹھیک ہے. سو پیج سسٹم میں یہ شیئرنگ کیسے کام کرتی ہے اس کی بات کر لیں گے. چلے دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی، تو اس کے بعد آج کا لیکچر شروع کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی 2-3 چیزوں کی بات کی تھی. ایک تو لاجیکل اور فزیکل ایڈریسز کی بات کی، پھر دیکھا کہ کس طرح لاجیکل ایڈریسز فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو اس میں میں نے بات کی کہ لاجیکل ایڈریس جو ہوتا ہے اٹ کمپرائزز اے پیج نمبر پی اینڈ این آف سیٹ ود ان دا پیج. پیج نمبر پی کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل. جس انٹری پہ پہنچتے ہیں اس میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے فریم نمبر کی جس میں یہ کورسپونڈنگ پیج سٹور ہوا ہے. تو فریم نمبر کو لے لیتے ہیں، ڈی جو آف سیٹ ہے ود ان دا پیج اس کو اس کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں، وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے. اس کی ہم نے بات کی ڈیٹیل میں. ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل سی پی یو لے کے 32 بٹ سی پی یو میننگ کہ جس کا لاجیکل ایڈریس 32 بٹس کا ہے، اس میں پیج سائز 4K کا تھا، فزیکل میموری 512 میگا بائٹس کی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ لاجیکل ایڈریسز کتنے بڑے ہوتے ہیں، فزیکل ایڈریسز کتنے بڑے ہوتے ہیں، کس طرح یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو یہ ایگزامپل ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لی تھی. اس کے بعد میں نے آپ سے 2 سی پی یوز کی انفارمیشن شیئر کی ریلیٹڈ ٹو پیجنگ ایز ٹو ہاؤ دوز سی پی یوز امپلیمنٹ پیجنگ. تو مختلف پیرامیٹرز جو پیجنگ کے ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کیے میں نے. انٹیل کے P4 کے لیے، جس میں نے بتایا کہ لینئر ایڈریس جس کو آپ لاجیکل ایڈریس بھی کہہ سکتے ہیں وہ 32 بٹس کا ہوتا ہے، پیج سائز 4K کا ہوتا ہے، اینڈ therefore the logical address is 32 bits, which is not what we call the virtual address in the Intel literature. ٹھیک ہے. اور physical address would depend on the size of the main memory. تو یہ میں نے P4 کی بات کی. پھر میں نے کہا کہ ایک بہت مشہور ہسٹوریکل سی پی یو تھا جو کہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن ڈیک جس کو کہتے ہیں، ایک بڑی مشہور کمپنی ہوا کرتی تھی جس نے بہت زیادہ انوویشنز کی ان سی پی یو ڈیزائن، آرکیٹیکچر، پیجنگ کے کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کیا اینڈ سو آن. اس کی بات کی میں نے کہ اس میں لاجیکل ایڈریس 16 بٹس کا ہوتا ہے، پیج سائز 8K کا تھا اس میں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لاجیکل ایڈریس اگر 16 بٹ ہے، پیج سائز 8K کا ہے، تو کتنے پیجز ہوں گے ان دا لاجیکل ایڈریس اسپیس آف اے پروسیس؟
2^16 ڈیوائڈیڈ بائی 8K تو وہ 8 پیجز آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ لاجیکل ایڈریس میں 3 بٹس کی ضرورت ہوگی ٹو ریپرزینٹ P, the page number part, and log base 2 of 8K, where 8K is the size of a page, which comes out to be 13 bits use ہوں گے to specify an offset within a page. اور physical address کا کیا سائز ہوگا؟ Again, it would depend on the size of main memory in the machine that uses PDP-11. تو یہ تو میں نے 2 CPUs کی ایگزامپلز آپ کو دیں. تو یہ اس سے ہم نے ڈسکشن اپنی کمپلیٹ کر لی لاجیکل ایڈریسز کی، فزیکل ایڈریسز کی، ٹرانسلیشن بٹوین ایڈریسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پیج ٹیبلز کو امپلیمنٹ کرنے کی. تو پیج ٹیبلز کو امپلیمنٹ کرنے کی میں نے جو بات شروع کی میں نے کہا اس کے 2-3 طریقے ہیں. بیسیکلی ایک سمپل طریقہ یہ لگتا ہے کہ پیج ٹیبل کو CPU رجسٹرز میں امپلیمنٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن CPU رجسٹرز میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو پیج ٹیبل اگر چھوٹا ہوگا تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پیج ٹیبل اگر بہت بڑا ہوگا تو اتنے CPU رجسٹرز تو نہیں ہم رکھ سکتے. اگر ایسا CPU ڈیزائن کریں گے جس میں ٹینز آف تھاؤزنڈز CPU رجسٹرز ہوں گے تو بہت ہی ایکسپینسو ہو جائے گا اور بہت بڑا ہو جائے گا سائز میں اینڈ ادر ریلیٹڈ ایشوز. تو چھوٹا پیج ٹیبل ہو تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم ان CPU رجسٹرز. اور PDP-11 میں ایگزیکٹلی تھا کیونکہ ایک لاجیکل ایڈریس اسپیس میں پروسیس کے 8 پیجز ہو سکتے تھے تو 8 رجسٹرز تھے PDP-11 میں جن میں پیج ٹیبل امپلیمنٹ ہو جاتا تھا. اچھا، اب اس کا کیا فائدہ کیا ہے کہ پیج ٹیبل CPU رجسٹرز میں امپلیمنٹ ہو جائے کہ لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لاجیکل ایڈریس CPU نے جنریٹ کیا، پیج نمبر جو ہے اس سے ہم نے انڈیکس کیا پیج ٹیبل کو اور فریم نمبر لیا، ڈی کو اپینڈ کیا اور فزیکل ایڈریس لے لیا. یہ کتنی دیر لگے گی ان PDP-11 اور مشینز وچ امپلیمنٹ پیج ٹیبلز ان دا CPU رجسٹرز؟ ٹرانسلیشن میں تقریباً کوئی وقت نہیں لگے گا، بہت تھوڑا سا، کیونکہ ساری چیزیں CPU کے اندر ہیں. تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کیا بن جائے گا؟ یعنی لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہونے سے میموری کو جو لوکیشن ایکسس کرنی ہے اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا؟ کیونکہ ٹائم ٹو ٹرانسلیٹ ٹو گیٹ دا فریم نمبر کورسپونڈنگ ٹو اے پیج نمبر اینڈ گیٹ دا فزیکل ایڈریس اس کیس میں نیگلیجیبل ہوگا. therefore the effective memory access time would be equal to the memory access time. اچھا، CPU رجسٹر میں امپلیمنٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بہت اچھا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہوگا. لیکن اگین بہت بڑا اگر پیج ٹیبلز ہو جاتے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا CPU رجسٹرز میں. تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیج ٹیبل کو مین میموری میں رکھ دیا جائے، یعنی پروسیس کے پیجز بھی مین میموری میں ہیں اور پیج ٹیبل بھی مین میموری میں ہے. اب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوا، P جو پیج نمبر اس کو لیا، پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنا ہے تو پیج ٹیبل کدھر ہے؟ مین میموری میں. اس کو ریڈ کریں، اس کو انڈیکس کریں پھر اور فریم نمبر لیں، ڈی اپینڈ کریں، فزیکل ایڈریس آ گیا فار لوکیشن دیٹ دا لاجیکل ایڈریس از ریفرنگ ٹو. اب اس کو یوز کریں اور ایکچوئل لوکیشن کو ایکسس کریں. تو ہر میموری ایکسس کے لیے آپ کو 2 میموری ایکسس کرنا پڑیں گی، ایک پیج ٹیبل کے لیے اور ایک ایکچوئل لوکیشن جو کہ پروگرام ایکسس کرنا چاہتا ہے. تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ان دس کیس وڈ بی ٹوائس دا میموری ایکسس ٹائم. اور پھر میں نے کہا کہ دس از آبویسلی ناٹ ایکسیپٹیبل کیونکہ پروگرام ایکسیکیوشن وہ سلو ہو جائے گی بہت. اٹ پروگرام وڈ ٹیک رفلی ٹوائس دا ٹائم دیٹ اٹ وڈ ٹیک ادروائز اف دا پیج ٹیبل واز امپلیمنٹڈ ان دا CPU رجسٹرز. پھر ہم نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ٹو گیٹ اے بیٹر میموری ایکسس ٹائم از افیکٹو میموری ایکسس ٹائم از ٹو یوز اے اسمال کیش، ایسوسیٹیو کیش، جس میں ہم رکھ دیتے ہیں ایک پروسیس کے لیے ساری میپنگز اس کے پیج نمبرز کی اور کن پیجز میں، کن فریمز میں یہ پیجز پڑے ہیں. تو ایک انٹری کیش کی جس کو ٹیبل لک سائڈ بفر بھی کہتے ہیں، TLB، اس میں ہوگا پیج نمبر فار اے پروسیس اور کورسپونڈنگ فریم جس میں یہ پیج پڑے. تو جب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے تو P کو لیا جاتا ہے اور اس کو سرچ کیا جاتا ہے ان پیرلل ان آل دا لوکیشنز آف دا TLB. اف یو گیٹ اے میپنگ تو فریم کو اٹھا کے ڈی اپینڈ کر کے فزیکل ایڈریس جنریٹ ہو گیا. اگر آپ کو ایک میپنگ کیش میں مل جاتی ہے، TLB میں مل جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہٹ. تو اگر ہٹ ہو جائے
تو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہوگا؟ اسیومنگ کہ کیش کا ایکسس ٹائم از رفلی 10% دا ایکسس ٹائم آف دا مین میموری، تو ہم کہیں گے کہ رفلی 10% مور دین دا میموری ایکسس ٹائم، کیونکہ 10% وقت ادھر لگا، پھر میموری ایکسس کی تو 1.1 ٹائمز دا میموری ایکسس ٹائم، یا اگر میموری ایکسس ٹائم 100 نینو سیکنڈز ہے تو یہ 110 نینو سیکنڈ یا 120 نینو سیکنڈز ڈپینڈنگ اپون ہاؤ مچ از دا ٹائم ٹو ایکسس دا کیش. اچھا، اب اگر آپ کو میپنگ کورسپونڈنگ ٹو اے پی نہیں ملتی ٹی ایل بی میں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ جائیں گے اس حصے میں پیج ٹیبل کے جو کہ مین میموری میں ہے. تو وہ میپنگ آپ لیں گے، اس کو پھر ٹی ایل بی میں بھی رکھیں گے، لیکن فریم نمبر لے کے آپ ڈی اپینڈ کریں گے اور فزیکل ایڈریس مل جائے گا. تو اب اگر آپ کو کیش میں انٹری نہیں ملتی تو پھر کتنا وقت لگتا ہے ٹو ایکسس اے میموری لوکیشن؟ ٹائم ٹو ایکسس دا کیش پلس ٹوائس دا ٹائم ٹو ایکسس دا مین میموری، ایک دفعہ پیج ٹیبل کے لیے، ایک دفعہ ایکچوئل لوکیشن کے لیے. تو پھر اس ساری چیزوں کو ہم نے کمبائن کر کے ہم نے کہا کہ دا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم اف یو یوز اے ٹی ایل بی ٹو پٹ دا ایکٹیو اینٹریز آف اے پیج ٹیبل وڈ بی ہٹ ریشیو انٹو ٹائم ٹو ایکسس دا ٹی ایل بی پلس ٹائم ٹو ایکسس میموری پلس دا مس ریشیو انٹو ٹائم ٹو ایکسس کیش پلس ٹوائس دا میموری ایکسس ٹائم. تو یہ بات کی تھی، اس کی ایک آدھ ایگزامپلس دیکھ لی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا. آج میں شروع تو کرنا چاہتا ہوں کہ پروٹیکشن پیجنگ میں کیسے ہوتی ہے وہاں سے، اینڈ دین آئی وانٹ ٹو موو آن. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آخری سلائیڈ میں نے پچھلے لیکچر میں دکھائی تھی وہ ایک دفعہ میں آپ کو پھر دکھا دوں تاکہ یہ پرفارمنس کا ایشو جو ہے یہ کلیئر ہو جائے آپ کو. سو لیٹس لک ایٹ دا لاسٹ سلائیڈ آف دا لاسٹ لیکچر فرسٹ. اچھا، تو اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگین میموری ایکسس ٹائم از 100 نینو سیکنڈز، ٹائم ٹو ایکسس دا ٹی ایل بی از 20 نینو سیکنڈز، ہٹ ریشیو ہم نے اسیوم کی ہے 98%، تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہو جائے گا ہٹ ریشیو انٹو ٹائم ٹو ایکسس دا ٹی ایل بی پلس ٹائم ٹو ایکسس میموری پلس مس ریشیو. اب 98% اگر ہٹ ریشیو ہے تو مس ریشیو کتنی ہوگی؟ 1 minus 0.98 which is 0.02 into 20 which is the time to access cache or TLB plus 2 into 100 which is twice the memory access time. تو یہ آ جاتا ہے جی 122 نینو سیکنڈز. تو لاسٹ ٹائم جیسے میں نے بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کی ایکسیکیوشن جو ہے اگر یہ سارے کا سارا میموری میں ہوتا اور کوئی پیجنگ ہم یوز نہ کر رہے ہوتے تو ایک لوکیشن کو میموری کی پروگرام کی ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ایک میموری ایکسس کی ضرورت پڑتی. آپ پیجنگ یوز کر رہے ہیں، پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان دا میموری، بٹ پارٹ آف اٹ دا موسٹ ایکٹیو پارٹ از کیپٹ ان دا ٹی ایل بی. تو پھر کتنا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہے؟ 122 نینو سیکنڈز وچ از 22% مور دین اے سمپل میموری ایکسس ٹائم. یعنی چھوٹی سی ہم نے ٹی ایل بیز آر ٹپکلی ویری اسمال، 64 bytes up to these days they're fairly large but not very large, not like your main memory, right? تو چھوٹی سی آپ ٹی ایل بی یوز کر کے آپ نے افیکٹو میموری ایکسس ٹائم بہت امپروو کر لیے کمپیئر ٹو دا میموری ایکسس ٹائم اف دا پیج ٹیبل واز کیپٹ ان دا مین میموری. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات میں اور کرتا چلوں، یہ ٹی ایل بی میں نے کہا تھا کہ ایکٹیو پارٹ آف دا پیج ٹیبل از کیپٹ ان دا مین میموری. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لیٹر آن ان چیپٹر 10 کہ جب پروگرام ایک ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وہ اسپیشل اور ٹیمپورل لوکیلٹیز شو کرتا ہے. یعنی یہ اگر آپ کا پروگرام ہے تو اگر اس جگہ یہاں پہ پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو چانسز آر کہ ابھی تھوڑی دیر اراؤنڈ اسی ایریا میں ایکسیکیوٹ کرے گا، یعنی انہی انسٹرکشنز کو جو اس کے سراؤنڈنگ ہوں گی انہی کو ایکسیکیوٹ کرے گا. اور ٹیمپورل لوکیلٹی کا یہ مطلب ہے کہ ان ٹائم اگر یہ انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوئی ہے تو باقی جو اگلی انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، ان فیوچر وہ اس سے قریب قریب ہوں گی. ٹھیک ہے. مور آن دس نیکسٹ ٹائم. سو بٹ اگر یہ لوکیلٹی آف ریفرنس ہے، ان پرٹیکولر دا اسپیشل لوکیلٹی آف ریفرنس، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میموری میں آپ نے کوئی ایکسس کی ہے تو نیکسٹ میموری ایکسس جس کے قریب قریب ہوں گی. تو ایک پیج کے لیے اگر آپ کی میپنگ ٹی ایل بی میں آ گئی ہے تو کافی دیر وہ یوز ہوگی.
2-3 پیجز اگر آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ایکسیکیوشن آف دا پروگرام, ان کی میپنگ اگر آ گئی ہے ٹی ایل بی میں, تو آپ کی افیکٹو میموری ایکسس ٹائم بڑا اچھا ہوگا, یعنی آپ کی ہٹ ریشو زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ کیشز اور ٹی ایل بیز فائدے مند ہوتی ہیں, بیکاز پروگرامز ایگزبٹ لوکیلٹی آف ریفرنس. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کہا میں بتاتا چلوں, بٹ مور آن دس ان چیپٹر 10. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ پیجنگ میں پروٹیکشن کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس لک ایٹ دی نیکسٹ سلائیڈ. اس میں نے بات کر رہا ہوں کہ میموری پروٹیکشن ان پیجنگ از اچیوڈ بائی ایسوسیٹنگ پروٹیکشن بٹ ود ایچ پیج ٹیبل. اس پروٹیکشن بٹ کو ہم کہتے ہیں ویلڈ انویلڈ بٹ. جو کتاب میں اگزامپل دی گئی ہے اس میں صرف یہی ہے, ویلڈ انویلڈ بٹ کی بات کی گئی ہے, بٹ ان جنرل اور پروٹیکشن بٹس بھی ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ یہ جو پیج ہے یہ صرف ریڈ اونلی پیج تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ پیج ریڈیبل بھی ہے بٹ رائٹیبل بھی ہے, یا مے بی دس پیج از ایکسیکیوٹیبل اونلی. اگر اس میں صرف کوڈ پڑھیں اور کوڈ اس طرح ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نان ری اینٹرنٹ کوڈ ہے. ٹھیک ہے, ری اینٹرنٹ کوڈ ہے یعنی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا جب یہ پروگرام رن کرتا ہے. ریڈ اونلی کوڈ ہے لیکن ایکسیکیوٹ ہونا ہے اس نے, تو پھر ہو سکتا ہے اس پیج کے لیے پروٹیکشن ہمیں ایکسیکیوٹ اونلی رکھنی پڑے, اینڈ سو آن. سو ایک پیج ٹیبل انٹری کے ساتھ, ہر پیج ٹیبل انٹری کے ساتھ ہم ایک ایڈیشنل بٹ دے دیتے ہیں ٹو انڈیکیٹ ویدر دا پیج کورسپونڈنگ ٹو دس اینٹری از اے ویلڈ پیج اور ناٹ. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سی پی یو میں جو میکسیمم پروسیس ایڈریس اسپیس ہے وہ ہو سے 8 پیجز کی. ٹھیک ہے, لیکن ایک پرٹیکولر پروسیس میں صرف 6 پیجز ہیں فار ایگزامپل, رائٹ. سو ایڈریس اسپیس تو 8 پیجز کی ہو سکتی ہے لیکن اس پروسیس میں صرف 6 پیجز ہیں. تو جب یہ پروسیس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرے گا اس میں پی کی رینج, پیج نمبر کی رینج 0 through 5 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہو سکتی ہے 0 through 8 یعنی 0 through 7. 6 پیجز اس پروسیس کے ہیں, پیج نمبر 0 1 2 3 4 5. لیگل پیجز اس پروسیس کے لیے صرف 6 ہیں جن کے نمبرز ہیں 0 through 5. لیکن سی پی یو سپورٹ کرتا ہے اپ ٹو 8 پیجز, یعنی پیج ٹیبل کا سائز 8 انٹریز کا ہوگا. تو اگر یہ جو پروسیس 6 پیجز کا ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, یہ کوئی ایسا ایڈریس جنریٹ کرتا ہے جو کہ 6 پیجز کے باہر ہو, یعنی یہ اٹ ریفرز ٹو پیج نمبر 6 اور 7. تو جب یہ پیج نمبر یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل, تو انٹری میں لکھا ہوگا یہ انویلڈ ہے اس پروسیس کے لیے. ٹھیک ہے, سو ویلڈ انویلڈ کا یہ کام ہے. یعنی یہ پیج جب ایک بٹ ایک انٹری کے ساتھ انویلڈ سیٹ کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از این انلیگل ایڈریس جنریٹڈ بائی دا پروسیس. ٹھیک ہے, اس کی اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے یہی شو کیا ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کے 6 پیجز ہیں 0 through 5, اور یہ پیجز مین میموری میں کن فریمز میں پڑے ہیں وہ میپنگ ہماری پیج ٹیبل میں نظر آ رہی ہے. یعنی پیج 0 جو ہے وہ فریم نمبر 2 میں ہے, پیج 1 فریم نمبر 3 میں ہے, پیج 2 فریم 4 میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, آپ دیکھیں کہ جو ہر انٹری کے ساتھ ویلڈ انویلڈ بٹ ہے جس کی بعد میں ویلو 0 یا 1 ہوگی. فار ایگزامپل 0 مینز ویلڈ, 1 مینز انویلڈ, اور وائس ورسا. بٹ اس ڈائگرام میں ہم نے شو کر دیا بائی رائٹنگ وی فار ویلڈ اینڈ آئی فار انویلڈ. اچھا, اگر تو جب یہ پروسیس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں کوئی ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں جس میں پیج نمبر از بٹوین 0 اینڈ 5, تو اس نمبر کو یوز کر کے جب پیج ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں تو دا ویلڈ انویلڈ بٹ وڈ ٹیل اس کہ دس از اے ویلڈ ریفرنس. یعنی یہ پروسیس نے جو ایڈریس جنریٹ کیا ہے دس از اے لیگل ایڈریس. تو پھر کیا کریں گے, فریم نمبر لیں گے انٹری سے, ڈی اپینڈ کریں گے, اینڈ ول گیٹ دا فزیکل ایڈریس ایز وی آلویز ڈو ان کیس آف پیجنگ. اچھا, اگر یہ پروسیس کوئی ایڈریس جنریٹ کر دیتا ہے, لیٹ سے 6,20, یعنی پیج نمبر 6 آف سیٹ ود ان دا پیج از 20. تو پھر کیا کریں گے, 6 کو یوز کر کے انڈیکس کریں گے اس پیج ٹیبل کو. تو اس میں ویلڈ انویلڈ بٹ انڈیکیٹ کرے گی کہ دس از این انویلڈ ریفرنس. تو جب انویلڈ ریفرنس ہوگا
تو کیا ہوگا؟ a trap is going to be generated. ٹریپس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کورس کے شروع میں بھی, آپ نے آرکیٹیکچر وغیرہ کے کورس میں بھی پڑھا ہوگا. ٹریپ جنریٹ ہوگی, کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلا جائے گا, جو کہ اس پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا, کیونکہ اس نے وہ لوکیشن مین میموری میں ایکسس کرنے کی کوشش کی جو اس کے پروسیس ایڈریس اسپیس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو آپریٹنگ سسٹم اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دے گا اور یوزر کو ایک میسج دے دے گا کہ اس کی وجہ سے پروسیس کو میں نے ٹرمینیٹ کیا. ٹھیک ہے جی, دس از ہاؤ وی پروٹیکٹ a process from accessing, protect the main memory from an executing process. یعنی ایک پروسیس جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو اس کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایسی اسپیس ایکسس کر لے which doesn't belong to its own process address space. ٹھیک ہے, by using a valid invalid bit. اچھا, ایک اور جو میں نے پچھلی سلائڈ میں بتایا کہ آپ ڈپینڈنگ اپون دا سی پی یو, اس میں جو پروٹیکشن بٹس ہیں وہ ویلڈ انویلڈ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, سچ ایز کہ یہ پیج ریڈیبل ہے یا مے بی رائٹیبل ہے یا بوتھ ریڈ اینڈ رائٹیبل ہے یا اٹس صرف اونلی ایکسیکیوٹیبل پیج اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے اسٹرکچر آف پیج ٹیبل. اس میں 3 طرح کے اسٹرکچرز ہم ڈسکس کریں گے. ہائرارکل, جس کو ملٹی لیول پیجنگ بھی کہتے ہیں, دوسری ہے ہیشڈ پیج ٹیبل, اور تیسری ہے انورٹڈ پیج ٹیبل. تو یہ اسٹرکچرز ہم ڈسکس کریں گے. شروع کریں گے ہم ملٹی لیول پیجنگ یا ہائرارکیکل پیجنگ کے ساتھ. اچھا, ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے جو اسٹرکچر ہیں یہ کیوں یوز ہوتے ہیں. وہ اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو گئے ہیں. یعنی ایڈریس اسپیسز, لاجیکل ایڈریس اسپیسز پروسیسز کی اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو گئے ہیں. اس لیے ہم ان کو کوئی ایسا اسٹرکچر دینا چاہتے ہیں تاکہ ایڈریس ٹرانسلیشن لاجیکل ٹو فزیکل جو ہے وہ ریزنیبل ہو اور مین میموری بہت زیادہ نہ لگے. یہ 2 ریزنز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھ لیتے ہیں ملٹی لیول پیجنگ کیوں کی جاتی ہے. اوکے, سو آپ یہ ایگزامپل جو میں نے دی ہے سلائڈ میں, اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ 32 بٹ کا ہے. پیج سائز جو ہے وہ 4 بائٹس کا ہے, یعنی اس پیج میں 2^12 بائٹس ہیں. پیج ٹیبل انٹری جو ہے وہ 4 بائٹس کی ہے. اور ود دس انفارمیشن آپ نکال سکتے ہیں کہ اس پروسیس کی, اس مشین کے اندر ایک پروسیس کی جو ایڈریس اسپیس ہے اس میں میکسیمم 1 میگ پیجز آ سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز میں نے پچھلی لیکچر کی ایک ایگزامپل میں بھی کی تھی کہ اگر لاجیکل ایڈریس 32 بٹ کا ہے تو میکسیمم نمبر آف بائٹس اس ایڈریس اسپیس میں کتنے ہوں گے, 2^32. ان کو پیجز میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو ڈیوائڈیڈ بائی دا پیج سائز وچ از 4K وچ گیوز یو 1 میگ پیجز. اس کا مطلب یہ ہے, اگلی سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیج ٹیبل کے اندر 1 میگ انٹریز ہوں گی. اچھا, پیج ٹیبل کے اندر 1 میگ انٹریز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پیج ٹیبل اتنا بڑا ہے کہ ہر پیج جو پروسیس ایکسس کرنا چاہے اپنی ایڈریس اسپیس میں اس کے کورسپونڈنگ ہمیں فریم نمبر یا اور جو انفارمیشن ایسی ہے وہ مل سکے تاکہ فزیکل ایڈریس ٹرانسلیٹ کر سکے. اچھا, اس مشین میں ہمیں یہ بھی, اس مشین کے اسپیکس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیج ٹیبل کی ہر انٹری 4 بائٹس کی ہے. ٹھیک ہے, 4 بائٹس میں جیسے آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ ایک تو فریم نمبر ہوگا, تو ایف کے لیے کتنی بٹس چاہیے ہوں گی, دیٹ وڈ ڈیپینڈ آن دا فزیکل میموری. پھر پروٹیکشن کی کوئی بٹس ہوتی ہیں جیسے ویلڈ انویلڈ, ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ, مے بی شیئرنگ کے لیے کوئی ایسی چیز ہو. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہر انٹری جو ہے وہ 4 بائٹس کی ہے. تو اگر پیج ٹیبل میں 1 میگ انٹریز ہیں, ہر انٹری 4 بائٹس کی ہے, تو پیج ٹیبل کا سائز کتنا ہو گیا, 4 میگا بائٹس کا. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا جو پیج ٹیبل ہے, ریمبر وی آر یوزنگ پیجنگ, تو اتنا بڑا پیج ٹیبل ایک پیج میں تو نہیں آ سکتا, رائٹ. پیج ٹیبل تو 4K ہے اور جو پیج ہے وہ 4K ہے. پیج ٹیبل کتنے, 4 میگ کا. تو اب کیونکہ 4 میگ کا پیج ٹیبل ایک پیج کے اندر نہیں آ سکتا اور مشین میں ہم یوز بھی کر رہے ہیں پیجنگ, تو کیا کریں گے,
پیج ٹیبل کو پیج کر دیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح پروسیس ایڈریس پیج کو ہم پیج کر دیتے ہیں نا, تاکہ مختلف پیجز مختلف فریمز میں چلے جائیں مین میموری میں, اسی طرح اب پیج ٹیبل کیونکہ بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو ہم پیج کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے پیجز بنا لیں گے اور ان پیجز کو مختلف فریمز میں رکھ دیں گے مین میموری میں. تو جیسے پروسیس ایڈریس اسپیس کو جب پیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ان کو فریمز میں رکھتے ہیں, اور کن فریمز میں کون کون سے پیجز ہیں پروسیس ایڈریس اسپیس کے, اس کے لیے ہمیں پیج ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر پیج ٹیبل کو پیج کر دیا ہے اور پیج ٹیبل کے پیجز کسی فریمز میں پڑے ہیں اور کن فریمز میں پڑے ہیں, ان کی میپنگ کے لیے ہمیں ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہے. رائٹ, تو اب دو پیج ٹیبلز ہو گئے. ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہے وچ وڈ کیپ دا میپنگز فار دا پیجز ان دا پیج ٹیبل. دوسرا پیج ٹیبل ہے وچ وڈ کیپ دا میپنگز آف پیجز آف دا پروسیس ایڈریس اسپیس. تو یہ جو دوسرا بھی بنا ہے نا پیج ٹیبل وچ کیپس دا میپنگز آف دا پیجز ان دا پیج ٹیبل, اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر پیج ٹیبل. انٹیل کے لٹریچر میں اس کو پیج ڈائریکٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے, جو کہ ہم نے ابھی تک کہا جی کہ اٹ از پی فالوڈ بائی ڈی, رائٹ, پیج نمبر کو یوز کر کے ہم پیج ٹیبل کو انڈیکس کر لیتے تھے. بٹ دا کوشچن ناؤ از کہ اب پی کو یوز کر کے کس پیج ٹیبل کو انڈیکس کریں گے. دا آنسر از کہ دونوں کو کرنا ہے. رائٹ, پہلے تو ہمیں پتا کرنا ہے کہ پیج ٹیبل کے کس پیج کو ہمیں کس پیج ٹیبل کے کس پیج کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اس پیج ٹیبل کا جب حصہ آ گیا اس کو اب انڈیکس کرنا ہے تو ہمیں فریم نمبر ملے گا ٹو وچ وی آر گوئنگ ٹو اپینڈ ڈی اینڈ گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے, سو ہائرارکیکل پیجنگ یا ملٹی لیول پیجنگ اس کی ضرورت پڑتی ہے تب جب پیج ٹیبل ایک پیج سے بڑا ہو جائے. پھر ہم اس کے پیجز بناتے ہیں اور ان پیجز کو ان کی میپنگ جو کہ یعنی مین میموری میں کن کن فریمز میں یہ پڑے ہیں ان کی میپنگ کے لیے ایک پیج ٹیبل یوز کریں گے, اس کو آؤٹر پیج ٹیبل کہتے ہیں. پروسیس کے جو پیجز ہیں ان کی میپنگ کو مینٹین کرنے کے لیے جو پیج ٹیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انر پیج ٹیبل. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو پی ہے لاجیکل ایڈریس اسپیس میں اس کو کیسے پارٹیشن کیا جاتا ہے کہ کچھ بٹس آؤٹر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز ہو جائیں اور باقی بٹس پی کی انر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز ہو جائیں. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کوئی ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ اگلی سلائیڈ میں جو ہے یہ میں نے ساری بات کر لی ہے کہ پیج ٹیبل جو ہے اس کو کیونکہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے پیجز کرنے پڑے ہیں اور اس کو میپنگ پیج ٹیبل کے پیجز کی میپنگ جن جن فریمز میں ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں آؤٹر پیج ٹیبل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, اور آؤٹر پیج ٹیبل کتنا بڑا ہوگا, کیونکہ اس ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ 4 میگ جو ہے وہ پیج ٹیبل کا سائز ہے, ڈیوائڈیڈ بائی 4K وچ از دا پیج سائز, تو ہمیں مل جائے گا 1K. یعنی پیج ٹیبل کے کتنے پیجز ہو جائیں گے, 1K پیجز. اور کیونکہ ہر پیج ٹیبل کی ہر انٹری جو ہے وہ 4 بائٹس کی ہے, تو آخری بلٹ جو ہے نیچے اس سلائیڈ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ دا سائز آف دا آؤٹر پیج ٹیبل از گوئنگ ٹو بی 1K, جو کہ پیجز ہیں پیج ٹیبل کے, ملٹی پلائڈ بائی دا سائز آف این انٹری ان دا پیج ٹیبل وچ گیوز اس 4 کلو بائٹس. یعنی آؤٹر پیج ٹیبل ایک پیج میں فٹ ہو جائے گا. اچھا, اگلی سلائیڈ میں پکٹوریلی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح یہ ہم ملٹی لیول پیجنگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آؤٹر پیج ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ پیج ٹیبل کے پیجز کن کن میموری لوکیشنز میں ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ لیفٹ سائڈ سے چلیں تو آؤٹر پیج ٹیبل کی پہلی انٹری پوائنٹ کر رہی ہے ٹو اے پیج, جو ہمیں کہتا ہے ٹو اے پیج آف دا پیج ٹیبل, جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پیج ٹیبل کا جو پیج ہے یہ فریم نمبر 1 میں پڑا ہے. ٹھیک ہے, سو پہلا جو ایرو جا رہا ہے ٹاپ لیفٹ سائڈ سے اگر شروع ہو, ٹاپ والا ایرو, دس از پوائنٹنگ ٹو اے پیج آف دا پیج ٹیبل, جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلا پیج اس کا فریم نمبر 1 میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, سو اس میں ہم ڈائیگرام میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر پیج ٹیبل جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں
ٹو گیٹ ہولڈ آف دا ویریس پیجز ان دا پیج ٹیبل. ایک دفعہ ایک پیج آ جاتا ہے پیج ٹیبل کا تو اس کو انڈیکس کر لیتے ہیں ٹو گیٹ دا پیج آف دا پروسیس ایڈریس اسپیس. اچھا اگلی سلائڈ میں چلیں تو ایک ایگزامپل سے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں 32 بٹ لاجیکل ایڈریس جو کہ میں ابھی تک اس ایگزامپل میں لے رہا ہوں. تو اب دا کوشچن از کہ کتنی بٹس آپ کو چاہیے ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل اور کتنی چاہیے ٹو انڈیکس دا انر پیج ٹیبل. تو آؤٹر پیج ٹیبل کا سائز کیا تھا 4K رائٹ. تو جو انر پیج ٹیبل ہے وہ بھی کیونکہ ہم نے پروسیس کے پیج ٹیبل کو پارٹیشن کر دیا ڈفرنٹ پیجز میں, تو ہر جو پیج ہے پروسیس ایڈریس اسپیس کا اس کا کتنا سائز ہوگا 4K. تو آؤٹر پیج ٹیبل کا سائز 4K ہے اور ہر پیج جو پروسیس ایڈریس اسپیس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جس کی ضرورت ہے, سو پروسیس ایڈریس اسپیس کا جو مینٹین کرنے کے لیے جو پیج ٹیبل ہے اس کے جو پیجز کیے گے ان کا بھی سائز 4K ہے. سو ہاؤ مینی بٹس ڈو وی نیڈ آؤٹ آف دا بٹس ان پی ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل. کیونکہ سائز 4K ہے, لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے بٹس کی ضرورت ہوگی log base 2 of 4K رائٹ, جو 12 بن جاتی ہیں. لیکن اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, وہ اس لیے کہ ہر انٹری جو پیج ٹیبل کی ہے وہ 4 بائٹس کی ہے. تو اگر سائز جو ہے پیج ٹیبل کا آؤٹر پیج ٹیبل کا وہ 4K ہے تو ٹوٹل انٹریز کتنی ہیں اس میں اس پیج ٹیبل میں, وہ ہوگا 4K ڈیوائڈیڈ بائی 4 بائٹس وچ از 1K. اور یہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اوریجنلی ہم نے کیلکولیشن دیکھی تھی, 2 سلائڈ پیچھے آپ جا کے دیکھیں اپنے نوٹس میں, تو یہی تھا کہ نمبر آف انٹریز یا نمبر آف پیجز ان دا پیج ٹیبل از 1K. ٹھیک ہے, پروسیس کا جو پیج ٹیبل تھا نا اس کے کتنے پیجز بنتے ہیں 1K. تو آؤٹر پیج ٹیبل میں 1K انٹریز ہوں گی. تو ہر انٹری کو یونیکلی ایکسس کرنے کے ہر انٹری کو ایکسس کرنے کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی log base 2 of 1K which is 10 بٹس. تو جو لاجیکل ایڈریس میں اپر موسٹ لیفٹ موسٹ 10 بٹس ہے نا ان کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل. پی کی ویسے بٹس کتنی تھی 20, کیونکہ پیج سائز جو ہے وہ 4K ہے تو ڈی کا سائز 12 بٹس ہوگا. لاجیکل ایڈریس جو ہے 32 بٹس کا ہے تو پی کے لیے کتنی بٹس ہوگی 32 minus 12 which is 20. اوپر والی 10 بٹس ہم نے یوز کر لی ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل. باقی جو 10 ہیں وہ انر پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ انفارمیشن آپ کو اس سلائڈ میں نظر آ رہی ہوگی کہ دا پیج نمبر پی از ڈیوائڈ انٹو 2 parts. Upper part P1 is used to index the outer page table and the lower part P2 is used to index the inner page table. اور دونوں کے لیے 10 بٹس کی ضرورت ہے کیونکہ آؤٹر پیج ٹیبل بھی اس میں بھی 1K انٹریز ہیں اور انر پیج ٹیبل میں بھی 1K انٹریز ہیں. اچھا, اسی طرح یہ میں جو پچھلی سلائڈ میں نے دکھائی تھی اسی میں نے مارک کر دیے P1 اور P2 کہ یہ کیسے P1 یوز ہو رہا ہے اور کیسے P2. سو P1 کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل. جس انٹری میں جاتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ پروسیس کے پیج ٹیبل میں جو پیج ہم پیج ٹیبل کا پیج ایکسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس فریم میں ہوگا, وہ ہم نکال لیتے ہیں, اس کو انڈیکس کرتے ہیں P2 سے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کورسپونڈنگ پیج جو کہ لاجیکل ایڈریس کے کورسپونڈ کرتا ہے وہ کس فریم میں ہے, اینڈ دین وی اپینڈ ڈی ٹو اٹ اینڈ وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. اچھا, یہاں تو ملٹیپل لیولز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, لیکن یاد ہو کہ ملٹی لیول پیجنگ یا ہائرارکیکل پیجنگ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو اگلی سلائڈ میں یہ ہائرارکیکل اسٹرکچر آپ کو دے دیا گیا, بٹ اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. یعنی اپر 10 بٹس P1 کو یوز کر کے ہم انڈیکس کرتے ہیں آؤٹر پیج ٹیبل کو. اس میں ہمیں فریم نمبر مل جاتا ہے کہ پروسیس کے پیج ٹیبل کا پرٹیکولر پیج کس فریم میں ہے وہ ہم پل کرتے ہیں, اس کو انڈیکس کرتے ہیں P2 سے. وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ پروسیس کا اپنا پیج جو ہم ایکسس کر رہے ہیں وہ کس فریم میں ہے. اس فریم میں جا کے ہم ڈی کو یوز کر کے انڈیکس کرتے ہیں وی گو ٹو کورسپونڈنگ لوکیشن ان دا پیج. اچھا, یہ تو ہوگی ملٹی لیول پیجنگ. ایک ایگزامپل اس کی میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو اگلی سلائڈ میں, جو ڈیک ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن جس کے PDP 11 کی میں نے بات کی تھی, ان کی ایک اور لائن آف مشینز بڑی مشہور ہوئی تھی, ویکس لائن آف مشینز. اچھا, ویکس میں جو لاجیکل ایڈریس تھا وہ 32 بٹس کا تھا, پیج سائز 512 بائٹس کا, اور
process address space was divided into 4 equal sections. تو اس کا مطلب کہ اگر 32 بٹس کا لاجیکل ایڈریس ہے تو ہر سیکشن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہر سیکشن میں کتنی بائٹس ہوں گی؟ 2^32 ڈیوائڈیڈ بائی 4، کیونکہ 4 سیکشنز ہیں نا، تو دیٹ وڈ بی 2^30. تو ہر سیکشن میں 2^30 بائٹس ہوں گی. سو چوتھی بلٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نمبر آف پیجز پر سیکشنز کتنے پھر ہوں گے؟ 2^30 ڈیوائڈیڈ بائی 2^9 وچ از دا پیج سائز، اینڈ دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 2^21 یا 2 meg. تو آخر میں بتا رہا ہوں کہ سائز آف اے پیج ٹیبل اینٹری ان ویکس واز 4 bytes. اب اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نمبر آف بٹس نیڈیڈ فار پیج آف سیٹ از log base 2 of 512 which is 9 bits. سو ڈی جو ہوگا نا آپ کا وہ 9 بٹس کا ہوگا. بٹس نیڈیڈ ٹو اسپیسیفائی سیکشن وہ 2 بٹس، کیونکہ 4 سیکشنز ہیں، سو log base 2 of 4 is 2 bits. نمبر آف بٹس نیڈیڈ ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل فار اے سیکشن. پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیکشن میں 2^21 پیجز تھے، تو کتنی بٹس چاہیے ہوں گی ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل فار ایچ سیکشن؟ 21. اور پیج ٹیبل کا سائز کتنا تھا؟ دس از نمبر آف اینٹریز ملٹیپلائڈ بائی دا سائز آف ایچ اینٹری وچ کمز آؤٹ ٹو بی 2^21 into 4 and 8 megabytes. سو ویکس میں پیج ٹیبل سائز 8 megabytes کا تھا. آبویسلی ملٹی لیول پیجنگ اس میں یوز کی گئی تھی. اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو میں نے پکٹوریلی دکھا دیا آپ کو. ایٹ دا باٹم آف دا پیج لاجیکل ایڈریس میں اپر 2 بٹس یوز ہوتی ہیں ٹو اسپیسیفائی دا سیکشن نمبر. درمیان والی 21 بٹس آر یوز ٹو اسپیسیفائی دا پیج نمبر ان اے سیکشن. اور 9 بٹس جو اینڈ میں شروع کی ہیں، دا لوور 9 بٹس، they specify D which is the offset within a page of a section. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ پیج سائز جو ہے آپ کا 512 بائٹس کا ہے، اور پیج ٹیبل جو ہے یہ بنتا ہے 2^21 اینٹریز کا یا 8 megabytes کا. تو کلیئرلی یہ 8 megabytes کا پیج ٹیبل جو ہے وہ ایک پیج میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک پیج کا سائز 512 بائٹس ہے. تو اس میں ملٹی لیول پیجنگ یوز کی گئی تھی. سو دین ناؤ یو کین فگر آؤٹ کہ اگر پی کے لیے 21 بٹس کی ضرورت ہے اور پیج ٹیبل کا سائز 8 meg ہے اور پیج سائز 512 ہے، تو پیج ٹیبل میں کتنے پیجز بنیں گے؟ پھر دیکھیں کہ ان پیجز کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کی میپنگ فریمز میں مینٹین کرنے کے لیے کتنا بڑا پیج ٹیبل بنے گا. اگر وہ تو 512 والے پیج سائز میں آ جاتا ہے، دین وی نیڈ اے 2 level پیجنگ، رائٹ؟ آؤٹر پیج ٹیبل اور انر پیج ٹیبل. اگر یہ آؤٹر پیج ٹیبل 512 سے زیادہ ہے تو اس کے بھی پیجز کرنے پڑیں گے، وچ مینس یو ول ہیو اندر پیج ٹیبل. سو آؤٹر موسٹ، پھر اس سے اندر والا، پھر اینڈ میں انر موسٹ پیج ٹیبل. تو اس میں ہو سکتا ہے 3 level پیجنگ یوز ہو رہی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ آپ اس میں ایکسرسائز خود کیجیے. اف یو ہیو اینی کوشچنز لیٹ می نو. اچھا اگلی سلائیڈ میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دے دی ہیں آف موسٹلی کنٹمپرری سی پی یوز کہ ان کے لاجیکل ایڈریسز کتنے بڑے ہیں اور کتنے لیول کی پیجنگ یوز ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل ان سن اسپارک جو کہ 32 بٹ مشین ہے، اس میں 3 level پیجنگ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 32 بٹ موٹرولا 6830 جو ہے اٹ سپورٹس 4 level پیجنگ. سن کا جو الٹرا اسپارک ہے وچ از اے 64 بٹ مشین، اٹ سپورٹس 7 level پیجنگ. تو 7 level پیجنگ اگر یوز ہوگی تو کتنے لیولز پہ آپ کو آنا پڑے گا. اور بے شک آپ TLB بھی یوز کر رہے ہوں ٹو مینٹین دا ویریس پیج ٹیبلز، پھر بھی جو افیکٹو میموری ایکسس میں بہت زیادہ ہو جائے گا، رائٹ؟ تو کیوں یوز کرتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ایڈریسز 64 بٹ ایڈریس مشین؟ تاکہ پروسیس سائز بہت بڑا ہونے کی اجازت دی جائے، یعنی بڑی بڑی اپلیکیشنز آپ ڈیولپ کر سکیں اور ان کو رن کر سکیں. اچھا یہ تو ہوگی جی ملٹی لیول پیجنگ کی بات. اب ہم بات کریں گے ہیشڈ پیج ٹیبلز کی. اچھا ہیشڈ پیج ٹیبلز کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہیشنگ ہوتی کیا ہے. اچھا ہیشنگ آپ نے ڈسکس کی تھی ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں، آئی ایم شیور. تو ہوتی کیا ہیشنگ؟
کہ کوئی آپ کو کی اگر ملے وچ in the examples that you were given in the data structures course, this key was perhaps the last name of a record یا student ID or something of this sort. ایک کی آپ کو دی جاتی ہے, اس کو آپ ایک فنکشن کے تھرو گزارتے ہیں, اور وہ فنکشن آپ کو ایک انٹیجر ویلیو دیتا ہے جس کو ہم ہیش ویلیو کہتے ہیں, اور وہ یوز کی جاتی ہے ٹو انڈیکس ا ٹیبل این ارے, اور وہ ہیش ویلیو جو ہے وہ اس کی ویلیو جو انڈیکس کی رینج ہے نا اس کے اندر ہونی چاہیے. سو بائی یوزنگ دا ہیش ویلیو یو گیٹ ٹو اے لوکیشن ان دا ہیش ٹیبل, اور وہاں پہ ہوگا ریکارڈ کورسپونڈنگ ٹو دس کی. ٹھیک ہے, سو اف یو آر ٹو امپلیمنٹ ا سیٹ آف اسٹوڈنٹ ریکارڈس فار ایگزامپل, ایک طریقہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ہیش ٹیبل ہے. سو یو ٹیک دا کی وچ مے بی دا لاسٹ نیم آف اے اسٹوڈنٹ, pass it through a function which returns an index value in the range of this table. اس کو ہم ہیش ویلیو یا بکٹ نمبر بھی کہتے ہیں. وہ آپ کو ایک سلاٹ میں لے جائے گی ان دا ہیش ٹیبل. اس سلاٹ کے اندر دو طریقے ہیں, اب یا تو سارا ریکارڈ اس سلاٹ کے اندر ہوگا, یا اس سلاٹ کے ساتھ ایک لنک لسٹ ایسوسیٹ کر دی جائے گی, اور ایک نوڈ کریٹ کیا جائے گا جس میں اس کی کے کورسپونڈنگ ریکارڈ اسٹور کیا جائے گا, اور اس نوڈ کو لنک لسٹ میں لنک کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کس جگہ پہ لنک کیا جائے گا دس ڈیپینڈز ویدر یو وانٹ ٹو مینٹین دا لسٹ ان اے سارٹیڈ آرڈر اور انسارٹیڈ آرڈر. انسارٹیڈ آرڈر میں رکھنا ہے تو جسٹ انسرٹ اٹ ایٹ دا ہیڈ آف دا لسٹ. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے ہیشنگ کا. اب اس میں اگر لنک لسٹ رکھے تو ہم اس کو کہتے ہیں اوپن ہیشنگ. ٹھیک ہے, اگر سلاٹ کے اندر ریکارڈ رکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوزڈ ہیشنگ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس اینی فردر. سو یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کا ہیشنگ کا. اچھا, اب پیجنگ میں ہیشنگ کا کیا تعلق؟ ریمبر بات جو ہم نے کی تھی ملٹی لیول پیجنگ کی, وہ اس لیے کی تھی کہ پیج ٹیبل بہت بڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر پیج ٹیبل بہت بڑے ہو جائیں تو یا تو ملٹی لیول پیجنگ یوز کر لیں, یا دوسرا طریقہ ہے کہ ہیشڈ پیج ٹیبل یوز کر لیں. اب ہیشڈ پیج ٹیبل کیسے کام کرتے ہیں؟ ہیش پیج ٹیبل اس طرح کام کرتے ہیں کہ لاجیکل ریسٹ جب سی پی یو جنریٹ کرتا ہے جس میں پی ہوتا ہے ٹو ریفر ٹو دا پیج نمبر, پی کو ہم ہیش کر لیتے ہیں اینڈ وی گیٹ ٹو اے لوکیشن ان دا ہیش ٹیبل کورسپونڈنگ ٹو دا پیج. سو یہ پیج ٹیبل جو ہے اس کا سائز ہم فکس کر لیتے ہیں کوئی, اینڈ دین وی یوز دا ہیشڈ ویلو ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل. اور یہ ہم اوپن ہیشنگ یوز کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو لنک لسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیج نمبر پی ہے وہ کس نوڈ میں ہے. جس نوڈ میں ہمیں پیج نمبر پی مل جائے وہ نوڈ ہم لے لیتے ہیں, اور اس میں 3 ویلیوز ٹوٹل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پیج نمبر ہوگا تاکہ ہم یہ سرچ کر سکیں لنک لسٹ میں سے فار اے گیون پیج. ایک تو پیج نمبر ہوگا. دوسرا ہوگا کہ کس فریم میں یہ پیج پڑا ہے, رائٹ, جو کہ نارملی پیج ٹیبل کی انٹری میں پڑا ہوتا ہے. سو ایک نوڈ میں, لنک لسٹ کے نوڈ میں پیج نمبر ہوگا, فریم نمبر کے جس میں یہ پیج پڑا ہے, اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹر, تاکہ یہ لنک لسٹ ہم بنا سکیں. ٹھیک ہے, سو دس از دا کانسپٹ آف ہیشڈ پیج ٹیبل. اور ایک انٹری میں ملٹیپل نوڈز ہو سکتے ہیں, رائٹ, کیونکہ لنک لسٹ ہے نا تو ملٹیپل نوڈز ہو سکتے ہیں, تو پیج ٹیبل کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دس ناؤ فارملی اینڈ لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل آلسو. اچھا, اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایڈریس اسپیسز بہت بڑی ہو جائیں تو پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ پیج ٹیبلز کو چھوٹے کرنے کا ہے کہ آپ ہیشڈ پیج ٹیبل یوز کریں, اور نارملی جیسے میں نے کہا کہ وی یوز اوپن ہیشنگ. اچھا, یہ بھی میں نے بتا دیا کہ جو لنک لسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے ہر انٹری کے ساتھ, اس میں نوڈ جو ہوتے ہیں اس میں 3 ویلیوز ہوں گی جو کہ باٹم لائن پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سلائڈ کی. ایک تو پیج نمبر ہوگا, ایک فریم نمبر جس میں یہ پیج پی پڑا ہے, اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹر ٹو مینٹین دا لنک لسٹ. اگلی سلائڈ میں اس کی ایک ایگزامپل میں نے شو کر دی ہے. یہ کتاب میں بھی آپ کو ایگزامپل نظر آئے گی کہ لاجیکل ایڈریس آپ کا جنریٹ ہوا ہے پی کاما ڈی. ٹھیک ہے, پی کو آپ نے لیا, اس کو آپ نے ہیش کیا, ہیش ٹیبل کی ایک انٹری پہ آپ پہنچے, وہاں ایک پوائنٹر ہے وچ مینٹینز دا لنک لسٹ. آپ لنک لسٹ کو سرچ کریں, ٹریورس کریں, آپ کو ایک نوڈ ملتا ہے جس میں اگر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس از اے ویلڈ ریفرنس.
تو آپ نوڈ کو سرچ لنک لسٹ کو سرچ کریں گے لوکنگ فار اے نوڈ ویئر پیج نمبر از پی وچ کورسپونڈس ٹو دا پیج نمبر ان دا لاجیکل ایڈریس اسپیس. اور ان کو میں نے دونوں کو جو لاجیکل ایڈریس اسپیس میں پی ہے اور جو ایک نوڈ کے اندر پی ہے ان کو میں نے بلو سرکل سے شو کر دیا جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ دونوں پی ایک ہی ہیں. اور اس کے آگے آر نظر جو آ رہا ہے جس کو میں نے گرین سرکل سے شو کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ پیج پی فریم نمبر آر میں ہوگا. اب آپ فزیکل ایڈریس کیسے بنائیں گے؟ آر کو لے لیں گے, اپینڈ کریں گے ڈی اینڈ یو گیٹ دا فزیکل ایڈریس اینڈ یو دیٹ ول ٹیک یو ٹو دا کورسپونڈنگ میموری لوکیشن جس کو میں نے گرین میں شو کر دیا. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ ہیشڈ پیج ٹیبلز ورک. اوکے, اگلی سلائیڈ میں ہم آپ دیکھ لیتے ہیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ اگین ٹو ریڈیوس دا سائز آف پیج ٹیبلز ان لارج ایڈریس اسپیسز. ٹھیک ہے, یہ ہے انورٹیڈ پیج ٹیبل. اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اینڈ دین وی لک ایٹ این ایگزامپل. اچھا, انورٹیڈ پیج ٹیبل میں یہ ہے کہ وی ہیو ون اینٹری پر ریئل پیج ان میموری. تو ریئل پیجز ایک میموری میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم اٹ وڈ بی اکول ٹو دا نمبر آف فریمز ان دا مین میموری. تو پیج ٹیبل میں کتنی اینٹریز ہوں گی؟ ایٹ موسٹ اکول ٹو دا نمبر آف فریمز ان دا فزیکل میموری. اور نارملی آج کل کی مشینوں میں بیکاز آف ورچوئل میموری لاجیکل ایڈریس اسپیس بہت بڑی ہوتی ہے کمپیئر ٹو دا فزیکل ایڈریس اسپیس. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی فزیکل میموری بھی بہت زیادہ ہے آج کل, 512 میگا بائٹس از ہیوج. بٹ لاجیکل ایڈریس اسپیس اگر میں بتاؤں آپ کو کہ 32 بٹ مشین ہو تو اس میں لاجیکل ایڈریس اسپیس کتنی ہوگی؟ 2^32 بائٹس وچ از 4 گیگا بائٹس, اور مین میموری ہے 512 میگا بائٹس. الٹرا اسپارک کی ایگزامپل دیکھ لیں تو 2^64 بائٹس, 512 بائٹس از جسٹ نتھنگ کمپیئر ٹو 2^64 بائٹس. ٹھیک ہے, تو لاجیکل ایڈریس اسپیسز بہت بڑی ہو گئی ہیں سو دیٹ یو کین رائٹ ہیوج ایپلیکیشنز اینڈ رن دیم آن مشینز ود اسمال مین میموریز. تو جتنی بڑی لاجیکل ایڈریس اسپیس ہو جائے گی فار اے فکسڈ پیج سائز, پیج ٹیبلز بہت بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ پیج ٹیبلز کو چھوٹا رکھنے کا ہے کہ انورٹیڈ پیج ٹیبلز یوز کریں. تو انورٹیڈ پیج ٹیبلز کیسے کام کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ پیج ٹیبل صرف ان پیجز کے متعلق اینٹریز رکھے گا جو کہ پیجز مین میموری میں ایکچولی ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ اگین. سو ان انورٹیڈ پیج ٹیبلز دیر از ون اینٹری پر ریئل پیج ان میموری. پیج ٹیبل سائز دیئر فور از لمیٹڈ بائی دا نمبر آف فریمز ان دا مین میموری. ٹھیک ہے, اچھا, ہر اینٹری میں پیج ٹیبل کی ہر اینٹری میں آپ دو چیزیں رکھیں گے. ایک ہوگی, ایک ٹپل رکھیں گے, پروسیس آئی ڈی فالوڈ بائی دا پیج نمبر. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی پروسیسز رن کر رہے ہوں اور ایک پروسیس میں پیج نمبر 3 ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور پروسیس میں بھی پیج نمبر 3 ہو. تو اب اگر آپ نے پیج ٹیبل صرف اتنا ہی رکھ رہے ہیں جتنے پیجز ہیں, جتنے فریمز ہیں مین میموری میں, تو آپ ان کو سمپل پیج ٹیبل کو سمپلی پیج نمبر سے انڈیکس نہیں کر سکتے, رائٹ؟ کیونکہ پیج نمبر 3 پروسیس پی میں بھی, P1 میں بھی ہو سکتا ہے, پروسیس P2 میں بھی ہو سکتا ہے, پروسیس P3 میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کس طرح پیج ٹیبل میں سرچ کریں گے پیج نمبر 3 فار پروسیس P1, اس کے لیے پروسیس P1 کی کوئی یونیک انفارمیشن ساتھ رکھنی پڑے گی, اینڈ PID از ون سچ تھنگ. ٹھیک ہے, تو انورٹیڈ پیج ٹیبل میں اس طرح کے ٹپل ہوتے ہیں سچ ایز کہ PID آف اے پروسیس اینڈ دا کورسپونڈنگ پیج نمبر. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم P کو جو لاجیکل ایڈریس اسپیس میں P ہمیں جو P والا پارٹ ہے ہم اس کو کمبائن کر کے پروسیس آئی ڈی کے ساتھ تو ہم انورٹیڈ پیج ٹیبل کو سرچ کرتے ہیں اور جس لوکیشن میں پڑا ہوتا ہے یہ ٹپل, لیٹس سے پیج 3 اور پروسیس آئی ڈی 1 2 3 4, یہ جس لوکیشن نمبر میں ہوگا نا پیج ٹیبل کی, وہ لوکیشن نمبر ایکچولی فریم نمبر ہے جس میں یہ پیج پڑا ہوگا. اب نارملی ہم کیسے پیج ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں؟ ود دا پیج نمبر. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ویل سرچ دا پیج ٹیبل فار اے گیون پیج نمبر فار اے گیون پروسیس. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ جس سلاٹ میں پڑا ہوگا نا پیج ٹیبل کی, وہ سلاٹ نمبر وڈ ایکچولی بی دا فریم نمبر جہاں پہ یہ پیج پڑا ہوگا.
تو افیکٹولی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پیج ٹیبل کو فریم نمبر سے انڈیکس کر رہے ہیں. ہینس دا نیم انورٹڈ پیج ٹیبل. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کو سوچیں تھوڑا سا اور, اگر اف یو ہیو اینی کوشچنز آسک می اگین. اچھا, یہ کن کن جگہ یوز ہوتے ہیں, کون کون سے سی پی یوز؟ مینی آف دا کنٹمپرری سی پی یوز یوز انورٹڈ پیجز, انورٹڈ پیج ٹیبلز. 64-bit Ultra Spark is one example. IBM's Power PC is another example. اگلی سلائڈ میں نے ایگزیکٹلی شو کر دیا جو میں کہہ رہا تھا ابھی, کہ سی پی یو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں, اس میں سے پی آئی ڈی پروسیس کا اور پیج نمبر, یہ ٹپلز ہم پیج ٹیبل کی انٹریز میں رکھتے ہیں. انہی کو یوز کر کے ہم پیج ٹیبل کو سرچ کر لیتے ہیں. اف وی فائنڈ این اینٹری ود دا گیون پی آئی ڈی اینڈ دا گیون پیج نمبر, وہ کس سلاٹ نمبر میں ہے وہ فریم نمبر ہوگا جہاں پہ یہ پیج ملے گا. دیر فور دا انڈیکس ویلو فار دس سلاٹ وچ از آئی ان دس کیس, وہ فریم نمبر ہوگا. وی اپینڈ ڈی ٹو اٹ اینڈ وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ انورٹڈ پیج ٹیبلز ورک. اچھا, سو بات ہم نے کر لی کہ مختلف طرح کی اسٹرکچرز پیج ٹیبلز کے, ملٹی لیول پیجنگ یا ہائرارکیکل پیجنگ, پھر ہم نے بات کی ہیشڈ پیج ٹیبلز کی, اور آخر میں ہم نے بات کی انورٹڈ پیج ٹیبلز کی. ساروں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بڑی ایڈریس اسپیسز, بڑی لاجیکل ایڈریس اسپیسز کی وجہ سے پیج ٹیبل کے سائزز بہت بڑے ہو گئے. تو ان کو کیسے مینٹین کیا جائے یا کیسے ان کا سائز ریڈیوس کیا جائے, کیونکہ بڑی ایڈریس اسپیس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہر پروسیس ہی اتنا ہی بڑا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کا پیج ٹیبل چھوٹا ہو, کسی کا بڑا ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے انورٹڈ پیج ٹیبل یا ہیش پیج ٹیبلز یہ بڑی اچھی ٹیکنیکس ہیں ٹو ریڈیوس دا سائز آف پیج ٹیبلز. اور ملٹی لیول پیجنگ کی ضرورت ویسے ہی پڑتی ہے کہ اگر پیج ٹیبل بہت بڑا ہو گیا ہے اور ایک پیج میں فٹ نہیں آ رہا تو اس کو ہمیں پیجز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اچھا, اب آخری جو چیز میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ تھی شیئرنگ ایٹ دا پیج لیول, لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے, وہ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے اگلی دفعہ. تو آج کے لیکچر میں پرائمریلی ہم نے ایک بات کی ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ پروٹیکشن جو ہے پیجنگ میں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے, اس کی بات میں نے ڈیٹیل میں کر لی. بٹ پرائمریلی ہر پیج ٹیبل کی انٹری کے ساتھ ہم ایک یا ایک سے زیادہ پروٹیکشن بٹس لگا دیتے ہیں. سو ویلڈ ان ویلڈ بٹ از ایکسپلین ان دا بک, وہ ہم کہتے ہیں یوز کرتے ہیں ٹو, اینڈ وی سیٹ ا بٹ ان اے پیج ٹیبل انٹری ٹو ویلڈ اگر کورسپونڈنگ لاجیکل ایڈریس جو پروسیس جنریٹ کر رہا ہے وہ ایک ویلڈ پیج کو ریفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی. اور بعد میں ہم نے بات کی کہ پیج ٹیبلز کے اسٹرکچرز کس قسم کے ہیں. تو اس میں ہم نے 3 طرح کے اسٹرکچرز کی بات کر لی, ہائرارکیکل یا ملٹی لیول پیجنگ کی, ہیشڈ پیج ٹیبلز کی, اور انورٹڈ پیج ٹیبلز کی. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لاجیکل ایڈریس اسپیسز بہت بڑی ہیں آج کل. یعنی یو کین ہیو ویری لارج پروسیسز فار اے گیون پیج سائز اینڈ گیون لاجیکل ایڈریس اسپیس سائز. You'll end up with some page table, but typically these page tables are going to be huge. ایک پیج میں فٹ نہیں آئیں گے, تو آپ نے ان کو پارٹیشن کر کے ملٹی لیول پیجنگ کر دینی ہے. فردر ریڈیوس دا سائز آف دیز پیجز, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس تو بہت بڑی ہے. لیٹس سے 2^32 از دا لاجیکل ایڈریس اسپیس فار اے 32-bit مشین, لیکن ہر پروسیس تو 4 گیگا بائٹس کا نہیں ہوگا نا, تو اس کے پیجز چھوٹے ہو سکتے ہیں, کئی پروسیس کے کئی بڑے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہم, بیکاز آف دیز تھنگس وی وانٹ ٹو مینٹین اسمال پیج ٹیبلس. اور ایک طریقہ ان کا ہے کہ ہیش پیج ٹیبل یوز کر لیں. دوسرا طریقہ جو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کہ انورٹڈ پیج ٹیبلز یوز کر لیں. اور پھر میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اس کو انورٹڈ پیج ٹیبلز کیوں کہتے ہیں. اچھا, اگلی دفعہ ہم آخری چیز پیجنگ کے متعلق دیکھ لیں گے, وچ از ہاؤ شیئرنگ ورکس ان پیجنگ. یعنی پروسیسز ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایڈریس اسپیس کیسے شیئر کرتے ہیں. پھر پیجنگ کے تھوڑے سے پروز اینڈ کونس دیکھ لیں گے, اینڈ دین ویل گیٹ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک آف سیگمنٹیشن. آل دیٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انٹل دین, السلام علیکم.